وزیر کی تنخواہ 1,00,000 روپے سے بڑھا کر 9,60,000 روپے کر دی گئی۔ جو تنخواہ کے پیسے بڑھائے گئے ہیں ان سے تو ان کا کتا جو ہے اس سے زیادہ کا بسکٹ کھا جاتا ہے اور غریب عوام کو صاف پینے کا پانی نہیں ملتا ہے۔ غربت سے مجبور ماں باپ نے ایک دن کے بچے کو 50,000 روپے میں فروخت کر دیا۔ عجیب خدمت ہے جو 9,50,000 روپے میں پاکستان کی عوام کو پڑتی ہے۔ شوہر نے جس سے رقم ادھار لی تھی اس کو اپنا بیٹا جو ہے وہ نومولود بیٹا جو ہے وہ بیچ دی۔ باقی جو پرکس ہیں، جو سیکیورٹی ہے، جو پولیس کے دستے 24 گھنٹے ان کے آگے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں اور علاج معالجہ، پیٹرول، فورن ٹرپس، یہ تو ان سب سے الگ ہے۔ اسی پارلیمنٹ کے باہر پاکستان کی غریب پیسی ہوئی عوام جو ہے وہ روٹی، کپڑا اور مکان، دوائی جیسی بنیادی ضروریات زندگی سے محروم ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ان تنخواہوں کے اندر ان کا گزارا ہو جاتا ہے؟ ارب پتی لوگ ہیں۔ 9,50,00,000 پاکستانی بنیادی ضروریات زندگی سے محروم ہیں۔ وہ 9,50,000 روپے کی تنخواہ مہینے کی لیتے ہیں پاکستان کے غریب عوام کے ٹیکس کے پیسے سے، اور کام کیا کرتے ہیں ان کی فلاح کے لیے؟ وہ تو آپ مجھ سے زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ پاکستان کے 40% شہری روزانہ 300 روپے سے کم میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ اگر ان کو عوام کی فلاح کے لیے کام کرنا چاہیے تو بنا تنخواہ کے کام کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کی سیاسی اشرافیہ اور پاکستان کی غریب پیسی ہوئی عوام کے درمیان جو ہیں وہ دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ گزشتہ روز جو ہے وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد جو ہے وفاقی وزراء مملکت، مشیر، ایم این اے، سینیٹر سب کی تنخواہوں میں جو ہے 188% تک جو ہے وہ اضافہ ہو گیا ہے، اور اسی پارلیمنٹ میں جو ہے اسی خبر پر تالیاں بجائی گئیں، جبکہ اسی پارلیمنٹ کے باہر پاکستان کی غریب پیسی ہوئی عوام جو ہے وہ روٹی، کپڑا اور مکان، دوائی جیسی بنیادی ضروریات زندگی سے محروم ہے۔ زیادہ پرانی بات نہیں کرتا، 20 مارچ کو ضلع ٹنڈو محمد خان میں غربت سے مجبور ماں باپ نے ایک دن کے بچے کو 50,000 روپے میں فروخت کر دیا۔ والدہ نے کہا کہ نجی ہسپتال انتظامیہ نے بل کی ادائیگی کا مطالبہ کیا۔ متاثرہ ماں کے پاس انہوں نے کہا کہ پیسے نہیں تھے دینے کے لیے، تو میرے شوہر نے ادھار پیسے لیے اور اسپتال کا بل جو ہے ادا کیا۔ شوہر نے جس سے رقم ادھار لی تھی اس کو اپنا بیٹا جو ہے وہ نومولود بیٹا جو ہے وہ بیچ دیا۔ اب میں آپ سے ذرا خبر شیئر کر دیتا ہوں کہ کیا اضافہ ہوا۔ وفاقی وزراء مملکت اور مشیروں کی تنخواہوں میں 188% جو ہے وہ اضافہ ہو گیا ہے۔ وزیر مملکت کی تنخواہ جو تھی پہلے 1,80,000 روپے تھی، جو بڑھ کر 5,19,000 روپے ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ سرکاری اسپتال ہو یا پرائیویٹ ہسپتال، ان میں وی آئی پی قسم کا علاج ان کے لیے فری ہے، جبکہ پاکستان کی جن عوام کے ووٹ سے یہ لوگ آتے ہیں وہ عوام جو ہے سرکاری ہسپتالوں میں بھی علاج کرانے کے جو ہے وہ قابل نہیں ہے۔ سرکاری گاڑیاں ہیں، V8 ایسی سیلونز جو ہیں ان کے پاس، گارڈز کے پاس ان کے پاس موجود ہوتی ہیں، ان کے پاس تو رولز رائس جیسی مہنگی ترین جو گاڑیاں موجود ہوتی ہیں۔ پاکستان کے غریب عوام جن کے ووٹ سے یہ جاتے ہیں قانون بنانے کے لیے اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے کے لیے، وہ جو ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ میں بھی دھکے کھانے پہ مجبور ہے، پیدل سفر کرنے پر مجبور ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ فضائی سفر جو ہے وہ بھی فری ہوتا ہے ان کو۔ پاکستان کا غریب عوام جو ہے وہ پیدل سفر کر رہا ہے، اور ہمارے جو منسٹرز ہیں وہ ہمارے فیصلے کرنے کے لیے ہوائی سفر فری میں کر رہے ہیں، اپنی جیب سے اتنی تنخواہ کے بعد بھی وہ پیسے جو ہیں وہ دے نہیں سکتے۔ ناظرین، یہ جو تنخواہوں میں اضافہ ہے یہ وفاقی وزراء اور قومی اسمبلی کے اراکین کے نہیں ہوا۔ اس سے پہلے جو ہے وہ 16 دسمبر 2024 کو پنجاب اسمبلی نے تنخواہوں میں اضافہ کیا، اور اس میں ایم پی کی تنخواہ جو تھی وہ 76,000 روپے سے بڑھا کر 4 لاکھ، اور وزیر کی تنخواہ 1,00,000 روپے سے بڑھا کر 9,60,000 روپے کر دی گئی۔ اسی طرح ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی تنخواہ 1,20,000 روپے سے بڑھا کر 7,75,000 روپے کر دی۔ پارلیمانی سیکرٹری کی تنخواہ 83,000 روپے سے بڑھا کر 4,51,000 روپے کر دی، جبکہ وزیر اعلیٰ کی مشیر کی تنخواہ 1,00,000 روپے سے بڑھا کر 6,65,000 روپے کر دی، جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے معاون خصوصی کی تنخواہ 1,00,000 روپے سے بڑھا کر 6,65,000 روپے کر دی۔ ناظرین، یہ صرف تنخواہوں میں اضافہ ہے۔ باقی جو پرکس ہیں، جو سیکیورٹی ہے، جو پولیس کے دستے 24 گھنٹے ان کے آگے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں، اور علاج معالجہ، پیٹرول، فورن ٹرپس، یہ تو ان سب سے الگ ہے۔
آپ کیا سمجھتے ہیں ان تنخواہوں کے اندر ان کا گزارا ہو جاتا ہے؟ موسٹلی جو ارکان پارلیمنٹ ہیں وہ قومی اسمبلی کے ہوں یا صوبائی اسمبلی کے، یہ ارب پتی لوگ ہیں. ان پیسوں سے جو تنخواہ کے پیسے بڑھائے گئے ہیں، ان سے تو ان کا کتا جو ہے اس سے زیادہ کا بسکٹ کھا جاتا ہے، اور غریب عوام کو صاف پینے کا پانی نہیں ملتا ہے. غربت کی کیا حالت ہے اس ملک کے اندر، وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، اور آپ فیصلہ کریں کہ کیا ان تنخواہوں کا اضافہ بہت ضروری تھا. عالمی بینک کی رپورٹ کے مطابق 2024 میں پاکستان میں غربت کی شرح جو ہے 39.3% تک پہنچ چکی ہے، جو 2023 کے مقابلے میں 7% زیادہ ہے. ایک سال کے دوران جو ہے 1.30 کروڑ مزید پاکستانی جو ہیں غربت کا شکار ہو گئے ہیں. 9.50 کروڑ پاکستانی بنیادی ضروریات زندگی سے محروم ہیں. افسوس کا مقام ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ 9 کروڑ سے زائد لوگ جو ہیں وہ بیسک ضروریات زندگی سے محروم ہیں، اور دوسری طرف جو ہیں یہ سیاسی اشرافیہ جو ہیں وہ 9,50,000 روپے کی تنخواہ مہینے کی لیتے ہیں پاکستان کے غریب عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے، اور کام کیا کرتے ہیں ان کی فلاح کے لیے، وہ تو آپ مجھ سے زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں. بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں غربت کی شرح 40% سے تجاوز کر چکی ہے، یعنی کہ باقی ملک میں 39.3% تھی، اور کے پی کے اور بلوچستان میں غربت جو ہے وہ 40% سے زائد ہے. پاکستان کے 40% شہری روزانہ 300 روپے سے کم میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ کی جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق تو ناظرین 2024 میں پاکستان سے مختلف ممالک میں کام کرنے کے لیے جو مزدوروں کی تعداد تھی وہ 7,27,381 تھی، جبکہ 2023 میں 8,62,625 ہنرمند غیر ہنرمند پاکستانی جو لوگ ہیں وہ بیرون ملک منتقل ہو چکے ہیں. کل تعداد 15,90,006 بنتی ہے. وہ پاکستان سے اسکلڈ اور نان اسکلڈ جو ورکرز ہیں وہ پاکستان چھوڑ کے جا چکے ہیں، اور ہماری سیاسی اشرافیہ جو ہے وہ دھڑا دھڑ اپنی تنخواہوں میں اضافہ کر رہا ہے. افسوس کا مقام ہے، اگر ان کو عوام کی فلاح کے لیے کام کرنا چاہیے تو بنا تنخواہ کے کام کرنا چاہیے. ارب پتی لوگ ہیں یہ، اس کے باوجود پاکستان کی غریب عوام کے ٹیکس سے جو ہے وہ پاکستان کی غریب عوام کا فیصلہ کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے، اور بولتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کی خدمت کے لیے ہم لوگ بیٹھے ہوئے. عجیب خدمت ہے جو 9,50,000 روپے میں پاکستان کی عوام کو پڑتی ہے. تو انتہائی افسوس کا مقام ہے جہاں پر غریب پسی ہوئی عوام کی فلاح کے لیے آپ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور عوام کو بیسک ضروریات زندگی جو ہے وہ میسر نہیں ہے. 40% سے زائد لوگ جو ہے غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، اور وہاں پر غیر ملکی دورے کیے جاتے ہیں، الاؤنسز لیے جاتے ہیں، لاکھوں میں تنخواہ لی جاتی ہے، اور یہ ایسے لوگ لے رہے ہیں جو ارب پتی ہیں. خیر، افسوس کا مقام ہے پاکستان کی عوام کے لیے بھی کہ ایسے لوگوں کو ووٹ دے کر وہ پارلیمنٹ میں لے کے آتے ہیں. اسی دعا اور امید کے ساتھ کہ آنے والا کل آج سے بہت بہتر ہو، اپنے میزبان راجہ سہیل کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.